अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पतमाशा ना हुआ। 18 तारीख को केस का फैसला महफूज किया गया। कहा गया कि 23 दिसंबर 2024 को इमरान खान को सज़ा सुना दी जाएगी अलकादिर ट्रस्ट केस में। और फिर पता चला कि जज साहब जो है वो अभी तक फैसला लिख नहीं पाए। कागजात का एक बहुत बड़ा पलंदा है। फिर तारीख मुंतकिल हुई 6 जनवरी 2025। 6 जनवरी 2025 से पहले ये कहा गया कि नहीं, अब जज साहब जो है ये फैसला 13 जनवरी को सुनाएंगे। और आज 13 जनवरी, जिसको डी डे कहा जा रहा था, हुकूमत के बहुत से अहम तरीन माउथ पीसेस, तर्जुमान कल इस तरह बिहेव कर रहे थे जैसे वो जस्टिस साहिबान हैं या वो एक रुकनी, 2 रुकनी या 3 रुकनी बेंच है जिसने इमरान खान को सज़ा सुनानी है। लेकिन आज फिर हैरान कुन तौर पर सज़ा नहीं सुनाई गई। ना इमरान खान, ना बुशरा बीबी, ना वकला वक्त पर अदालत में पेश हुए। और फिर एक शकूक व शुबहात का सिलसिला है जो शुरू हो गया है। बार बार ये बात कही जा रही है कि जो अलकादिर ट्रस्ट केस है उसको बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है मज़ाकरात के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मज़ाकरात में हुकूमत उजलत का शिकार है या तहरीक इंसाफ कोई डील मांग रही है, ये वो मुअम्मा है जो शायद बहुत अरसे तक हल ना हो पाए। लेकिन आज हैरान कुन तौर पर जब ये फैसला नहीं सुनाया गया तो साथ ही हमें ये पता चलता है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने फिक्स कर दी है मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग, जो कि अब 15 जनवरी को होगी स्पीकर की सदारत में। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब से उनकी टीम की मुलाकात हो गई। मुलाकात उस माहौल में नहीं हुई जिस माहौल का इसरार किया जा रहा था तहरीक इंसाफ की तरफ से। लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया कि मुज़ाकरात का अमल जो है वो जारी रहेगा। हैरान कुन तौर पर अलीमा खान साहिबा ने आज अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत प्रेशर में है। क्या कहा अलीमा खान साहिबा ने, सुनिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर भी अडियाला जेल पहुंचे थे। बाहर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम तो तैयार होकर आए थे कि आज फैसला सुना दिया जाएगा। क्या कहा बैरिस्टर गौहर ने, सुनिए। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब कहते हैं कि जो साफ सुथरा होता है वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल नहीं करता। क्या कहा अता तारड़ ने, सुनिए। ये शुक्र है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात ने इस गुफ्तगू में एक वाज़े तौर पर इशारा इमरान खान तहरीक इंसाफ का दिया, वरना लोग शायद इसको कन्फ्यूज़ कर जाते कि वो इमरान खान के बारे में, तहरीक इंसाफ के बारे में बात कर रहे हैं या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके किसी केस का, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ या पीपल्स पार्टी के केसेस का हवाला दे रहे हैं। गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर। वेरी वार्म वेलकम टू द शो सर। ये बताएं कि अब अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला एक मरतबा फिर मौखर हो गया है और हर शख्स, अब ये बात ज़बान ज़द आम है, इसको जोड़ रहा है कि ये ताख़ीर सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकराती कमेटियों के को कुछ स्पेस देने के लिए है। ये एक CBM है जो किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठकर आप इसको किस तरीके से रीड कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात ये कि क्योंकि मुज़ाकरात इस वक्त एक तरीके से चल रहे हैं, 2 नशिस्तें हो गई हैं, अब तीसरी नशिस्त की भी जो है वो डेट आ गई है। और ये जो फैसला है अब इसकी तीसरी तारीख जो है वो दे दी गई है कि कब अनाउंस होगा। 17 को, 2 दिन के बाद मुज़ाकराती कमेटी, हैरान कुन तौर पर कल की तारीख भी आ सकती थी। मुज़ाकराती कमेटी 15 को बैठेगी, अब फैसला 17 को होगा। बिल्कुल, तो वो मेरे ख्याल से इसके अंदर डेफिनेटली फिर जो तज्ज़ियाकार हैं वो इसको जोड़ते हैं इन चीज़ों को। लेकिन आपने जिस तरह कल देखा कि हुकूमती रहनुमा, बल्कि मुख्तलिफ रहनुमा, बल्कि मैंने खुद कहा कि 2 दफ़ा अब डिले हो चुका है तो कल तो बिल्कुल फैसला आ जाएगा। तो हमारा गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं उनका ख्याल था कि आज फैसला आ जाएगा। तो आपसे बाला ही बाला हो गया सब कुछ। मैं वही कह रहा हूँ, तो बाला ही बाला हो रहा है ना जी, क्योंकि अदालतें जो हैं वो आज़ाद हैं और अदालतों पे हुकूमत का जो है कोई इस तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। तो आज उन्होंने जो वजह बताई वो यही है कि खान साहब और बुशरा बीबी गालिबन पेश होंगे तो तब वो फैसला सुनाएंगे। तो ये बेहतर होता कि अदालतें एक डेट दे देती, आगे की दे देती, 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद की दे देती। अदालतें कब से आज़ाद हो गई? कब से आप तो जो प्रेडिक्शन करते थे, फैसल वावडा की प्रेडिक्शंस तकरीबन जो है वो हदफ पर लगता था उनका तीर, ये अदालतें आज़ाद अचानक से हो गई? वैसे अगर फैसल वाडा साहब की बात की जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका जो तीर है हदफ पे लगता था। उनके अगर 10 तीर जाते थे तो 2-3 लग जाते थे।
تو اتنے تو میرے خیال سے آپ کے بھی لگ جائیں گے اگر آپ اپنا انالیسس دیں گے. انہوں نے کہا میرے بھی نواز لگ شریف جائیں گے. وزیر اعظم نہیں بنیں گے، شہباز بنیں گے، شہباز بن گئے. انہوں نے کہا تھا، ویسے ایک پریڈکشن انہوں نے یہ بھی کی تھی کہ شہباز شریف آ تو جائیں گے لیکن نظام جو ہے وہ 18 مہینے سے اوپر نہیں جائے گا. تو الحمدللہ تقریباً 10 ماہ تو گزر گئے ہیں. ہم 60 ماہ مکمل کریں گے اور آدھا پاکستان، یا جتنا بھی آدھا نہیں تو بہت سارا پاکستان کہہ رہا تھا کہ فلانا وزیر اعظم بنے گا اور فلانا بنے گا، تو پھر تو وہ بھی نجومی بن گئے. تو یہ تو دیکھیں کچھ چیزیں آپ بھی انالیسز، آپ کا بھی انالیسز میرے خیال سے کچھ انالیسز ٹھیک آگے ہوں گے. تو فیصل واڈا کو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کی بہت ایکوریسی ہے. وہ تجزیہ اپنا دیتے رہتے ہیں اور حلہ بھی کل تو انہوں نے بھی رکھتے ہیں. سزا سنا دی تھی، کل تو انہوں نے بھی پریس کانفرنس کر کے سزا سنا دی تھی، آپ سمیت وہ بھی شامل تھے. تو ان کی بھی آج کی حوالے سے پریڈکشن غلط ہوئی. عمران خان صاحب سے جو ملاقات کی ہے صاحبزادہ حامد رضا اور باقی لوگوں نے باہر آ کر گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے آج بھی اپنی نہیں اپنے کارکنان کی رہائی کی بات کی. مذاکراتی کمیٹیوں کے تیسرے اجلاس سے پہلے حکومت جوڈیشل کمیشن پر خاطر خواہ ہوم ورک کے ساتھ آئے تاکہ حکومت کی سنجیدگی ظاہر ہو سکے. پھر انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن نہ بنایا گیا تو مذاکرات کا عمل جاری نہیں رہ سکے گا. تو جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں 15 کو، تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں آپ کی کمیٹی کے لوگ. دیکھیں تیسری نشست میں تو یہ اپنا تحریری طور پہ ڈیمانڈ سبمٹ کرائیں گے اور ممکنہ طور پہ بالکل جو مذاکراتی کمیٹی ہے گورنمنٹ کی وہ ان کو ایکسیپٹ کرے گی اور اس کا پھر ایک انٹرنل اس پہ بحث سٹارٹ ہوگی اور پھر اس کا کوئی جواب آئے گا. میں اس چیز تو کو 15 کو آپ لوگ کوئی جوڈیشل مثبت کمیشن جواب کو نہیں دینے لگے اس پر؟ میرا نہیں خیال کہ تب کوئی ہم جوابات اسی وقت ہی جو تحریری طور پہ وہ لائیں گے اسی وقت ان کو جواب مل جائیں گے. آبویسلی اس کے اوپر انٹروسپیکشن ہوگی، ڈسکشن ہوگی، انٹرنل پارٹی کے اندر معاملات ڈسکس ہوں گے، پھر ہی کوئی جواب مل سکتا ہے. اور دیکھیں جہاں جوڈیشل کمیشن کی بات ہے تو یہ اسٹڈی کیا جائے گا. ان سے بھی اگر اس پہ مان لیا گیا تو یہ شرط رکھی جا سکتی ہے کہ جو فیصلہ آئے گا پھر پی ٹی آئی اس کو تسلیم کرے گی. لیکن اس کو نہ ماننے کی بھی وجوہات ہیں. انہوں نے تو کہا کہ فیصلہ وہ تو کہہ رہے ہیں مصر ہیں کہ سزا سنا دیں اور سزا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے مطالبات سزا سے ریلیٹڈ نہیں ہے. 31 کی ڈیڈ لائن ہے، کمیشن کی بات ہے. اور یہ جو بات چل رہی ہے اس وقت شیعہ اقتدار میں کہ غالباً حکومت 9 مئی کے اوپر تو کمیشن بنانے پر ایک سافن اپ ہو گئی ہے پوزیشن، لیکن 26 نومبر پر کمیشن نہیں بنایا جا سکتا. ہاؤ ٹرو از دیٹ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اچھا، فیصلہ تو تب ہوگا جب یہ ڈیمانڈز آئیں گی اور پھر ان کے ساتھ جو ہے یہ بات چیت آگے بڑھے گی. تو ابھی تو یہ کہنا کہ حکومت نے کوئی فیصلے کر دی ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تحریری طور پہ ابھی ہم ڈیمانڈز جو ہیں چارٹر آف ڈیمانڈز ریسیو ہوئی تو اس کے اوپر پہلے سے فیصلہ جو ہے وہ نہیں کیا. ران صاحب، کیا ان مذاکرات کو وزیر اعظم کی، مسلم لیگ نون کی، میاں محمد نواز شریف کی مکمل حمایت اور بیکنگ حاصل ہے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں یہ پارٹی کا کنسنسس ہے، پی ایم ایل این کا کنسنسس ہے اور اس کنسنسس کے اندر سبھی شامل ہوتے ہیں. جب کوئی اگر مخالف آوازیں بھی ہوں تو وہ بھی پارٹی پالیسی کو فالو کرتی ہیں اور یہ کنسنسس ہے کہ ہم نے مذاکرات کرنے اور حکومت سمجھتی ہے کہ جو ہم نے اکنامک گینز کیے ہیں الحمدللہ، جو ایک ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے اکانومی کا، اسٹیبلائزیشن سی گروتھ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، وہ اس کو سسٹین کرنے کے لیے یہ ایفرٹس لازمی ہیں اور حکومت کا ایک آنسٹ ایفرٹ ہے ان مذاکرات کی. لیکن ران صاحب، جب ہم آپ کی پارٹی کے کچھ لوگوں کی گفتگو سنتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ کی تمام قیادت کی کنپٹی پر کسی نے بندوق رکھی ہوئی ہے، پیچھے کو خنجر لے کر کھڑا ہے. جاوید لطیف صاحب کی میں آپ کو بات سنوا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پریشر آ رہا ہے اور بھرپور قسم کے پریشر سے ڈنڈے کے زور پہ آپ لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے. یہ ذرا سن لیجئے. آئی نیڈ یور کامنٹ آن دیٹ. یہ آج کہاں سے دباؤ ہے جو کبھی نہیں رہا، جو پہلے سپورٹ کرتے تھے ایسے ڈیسیجنز کو، نواز شریف کا، ذوالفقار علی بھٹو کا معاملہ ہو کہ ہاں یہ ہو جائے، یہ کون سی قوتیں ہیں اور کون دباؤ ڈال رہے ہیں آپ پہ؟ یہ دیکھیں مجھے نہیں پتا جاوید لطیف صاحب کس ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے، لیکن جو ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ تو کلیئر ہے کہ پرائیویٹ سٹیزن ہے رچرڈ گرینل، انہوں نے بہت ساری ٹویٹس کی ہیں اور پھر انہوں نے شٹ اپ کال بھی دی ہے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو کہ بھائی بس کر دو. تو وہاں پھر کانگریس مین نے بھی چٹھیاں لکھی ہیں. تو ایفرٹ تو کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے لابیسٹ ہائر کر کے ایک آواز بلند کرنے کا. پھر جس طرح
ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ा गया, ये यूएन उनका को खत तस्करा नहीं लिखे कर गए, रहे। बहुत जावेद effort लतीफ़ किया है। साहब, जावेद लतीफ़ साहब उन चंद खुश नसीब रहनुमाओं में से मुस्लिम लीग नून के जिनको डायरेक्ट एक्सेस है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो तर्जुमानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की। आप सब लोग शहबाज शरीफ और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जावेद लतीफ़ साहब मियां साहब को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो किसी और प्रेशर की बात कर रहे हैं। क्या आप अभी भी पुर यकीन है कि तमाम प्राइम मिनिस्टर इज कॉलिंग ऑल द शॉट्स? देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, कैबिनेट के सरबराह हैं, और वही मामलात को डिस्कस करते हैं, और कोई दबाव के तहत ये मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मैं आपको अगर शहबाज शरीफ की बात करूं, जब वो अपोजिशन लीडर थे तब भी वो मिसाके मईशत की बात करते थे। उन्होंने एपिक्स कमेटी में कहा कि हमें धरनों को और ये जो तसादम की और जलाओ घिराव की सियासत है उसको पीछे छोड़ देना चाहिए। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में पीटीआई को दावत दी, मुज़ाकरात की। तो ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तो डे वन से इस चीज की बात कर रहे हैं। ये मुज़ाकरात तो यू टर्न लिया है पीटीआई ने अपनी एस्टैब्लिशमेंट से बात करने की सियासत के ऊपर। लेकिन आपने वेलकम किया ना उनके यू टर्न को, आप लोगों ने वेलकम किया। बहुत, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सबको इंतजार था अल कादिर ट्रस्ट केस का फैसला आ जाएगा। बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि ये वो बारगेनिंग चिप है, जिस बारगेनिंग चिप से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टर्म्स पर लाया जाएगा। वो टर्म्स क्या होंगी, किसकी मानी जाएंगी, तहरीक इंसाफ की या हुकूमत की? इसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन आगाज़ में मैं आपको बता दूं कि मैं अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू सुनवाना चाहता हूं जो अडियाला जेल के बाहर उन्होंने की कि इमरान खान साहब जो है वो आज अपसेट होंगे। सवाल ये बनता है कि अपसेट तो होंगे, लेकिन उन्होंने आज वो पेश क्यों नहीं हुए, वक्त पर नहीं आए? क्योंकि अब 2 वर्शंस आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ कह रही है कि फ़ैसला नहीं सुनाया, और अदालत से ये कहा गया है कि ताख़िरी हरबे जो हैं वो इस्तेमाल हुए। ना बुशरा बीबी पेश हुई, ना इमरान खान, ना उनके वकला। क्या कहा अलीमा खान साहिबा ने, सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं रऊफ़ हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। रऊफ़ साहब, आपसे थोड़ी देर पहले मेरे साथ राना एहसान अफजल साहब मौजूद थे। उन्होंने ये कहा है कि अब अदालतें आज़ाद हो गई हैं, और इस वजह से अब आपको, हम सब तो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इमरान खान को आज सज़ा हो जाएगी, तो नहीं हुई, तो अदालतें आज़ाद हो गई। आप समझते हैं अदालतें आज़ाद हो गई? व्हाट्स योर कमेंट? मैं तो आपको एक कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर को कोट करते हुए बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा है। आपको लगता है कि हो गई है? कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर सच बोल रहा है। अच्छा, यू स्टिल फील कि अदालतें जो हैं वो उन पर दबाव कोई मौजूद है? दबाव जैसा दबाव है। मेरा ख्याल है कि अगर आप कोई उसको मेजर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट तलाश करें तो शायद वो भी आपको ना मिले कि किस हद तक अदालतें जो है वो इस वक्त मफकूद हैं एग्जीक्यूटिव के हाथ में। तो फैसला जो है आज 18 को महफूज हुआ, 23 को आना था, पता चला 6 को, 6 से 13 पे, 13 से 17 पे। और ये क्या कोई कोइंसिडेंस है कि 15 तारीख जो है वो मुकर्रर हो जाती है मुज़ाकराती कमेटियों के बैठने की? तो हैज़ इट गॉट एनीथिंग टू डू विद द जजमेंट एंड मुज़ाकरात? कनेक्शन क्या है? स्पेकुलेशन बहुत हो रही है जी। देखिए, पिछले भी 4 मुकदमों में सदाएं हुई, क्या बना उनका? क्यों ही वो हाई कोर्ट में गई, नॉकडाउन हो गई। और इसका जो है उससे भी बुरा हाल होगा। सो ये नहीं चाहते कि एक ऐसे बेंच के भाग। अब दूसरी बात आप ये देख लीजिए कि हमने इसके खिलाफ अपील कहाँ करनी है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन में 6 इंडिपेंडेंट जजेस हैं, एक सिर्फ ऐसा जज है जिसने कि आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं किए हुए। तो अगर ये सजा होती है तो विदिन अ डे और सो अपील हो जाएगी, और वो फिक्स भी हो जाएगी, और खान साहब जो है वो बरी हो जाएंगे। तो क्या नए जजेस तो ये नहीं चाहते वो, इसलिए 17 तारीख को कुछ 4 जजेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंडक्ट हो रहे हैं। ठीक है सर, आप इसे उससे लिंक कर रहे हैं, ठीक है ना सर? तो 17 में जाए वो लोग, जाए वो जजेस आएंगे जो कि हुकूमत चाहेगी, क्योंकि पता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन उसकी ऐसे हुई है कि जी वो अपनी पसंद के जजेस जो वो इंडक्ट करते जा रहे हैं। नहीं तो अगर आज इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, आपकी वकला की टीम वक्त पर अदालत में होती तो ये फैसला आ जाता। इससे पहले भी ऐसे इंस्टेंस हैं जबकि बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी में भी सजा सुनाई गई है। इद्दत केस की सजा सुनाई गई थी बुशरा बीबी की प्रेजेंस के बगैर। बेबी से ये हीले बहाने नहीं चलेंगे। प्रॉब्लम यह है कि इसके पीछे देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। सुनो, अदालतें कंप्लीटली मफकूद हैं, और ये देख रहे हैं कि जी अगर हमने सज़ा सुना दी तो खान साहब चंद दिन के अंदर अंदर जो है वो बेल पे होंगे। उसके बाद क्या करेंगे? क्योंकि इसके बाद तो मुकदमा ही कोई नहीं है।
9 मई کے ساتھ ریلیٹڈ جو مقدمے ہیں وہ اسٹینڈ نہیں کریں گے, ان میں بیلز ہو جائیں گی, وہ بیلز ہو جائیں گی, چارجز کہیں بھی نہیں روک سکتے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر عمران خان کا باہر آنا اٹل ہو جائے گا. اٹل ہو جائے گا. سو وہ نہیں چاہتے ہیں, وہ ان کے لیے پرابلم ہے. اور سب کچھ جو بھی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, جمع تفریق کی جا رہی ہے, آگے پیچھے کیا جا رہا ہے, یہ صرف اور صرف دیکھیے جس دن آخری ہیئرنگ ہوئی تھی رات کو 8 بجے تک ہیئرنگ ہوئی تھی, تو جلدی کیا تھی؟ اور یہ اعلان کیا گیا تھا جی کہ کل ہم بجلی چلی گئی تھی, کل ہم اعلان کریں گے, کل ہم اعلان کریں گے. انہوں نے اعلان باقاعدہ سب کی موجود ہے, آپ آپ کا ڈیٹا میں موجود ہے, آپ نکال لیجئے, کل ہم اعلان کریں گے. اور آخر وقت تک یہی تھا کہ اعلان ہو رہا ہے. اس کے بعد لاسٹ مومنٹ کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ ہم کچھ دن آگے کر رہے ہیں, پھر آگے کر رہے ہیں, پھر اب آگے کر دیا. تو یہ there's a method to this madness. اس میں کوئی عدالتوں کی آزادی کا عنصر شامل نہیں ہے, اس میں کوئی جمہوریت جو ہے اس کی بحالی کا عنصر شامل نہیں ہے, اس میں کانسٹیٹیوشن کو واپس لانے کا عنصر شامل نہیں ہے. اس میں جو لوگ حکومت کر رہے ہیں ان کی جو ہولڈ ہے اس کو فردر پرپیچویٹ کرنے کا عنصر شامل ہے. صرف حکومت کہہ رہی ہے آپ لوگ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں, کہاں آپ وکیل چینج کر لیتے ہیں, آپ سٹے لے لیتے ہیں, ہماری وجہ سے کوئی ڈیلے کرتے ہیں. میں نے عطا تارڑ کی گفتگو پہلے سنوا چکا, I don't want to repeat that, but you know کہ انہوں نے کیا کہا. ہماری وجہ سے کوئی ڈیلے نہیں ہوا. اب تو ججمنٹ آ چکی ہوئی ہے نا. اب اس میں اگر چلیے میں ایک ہائپوتھیٹیکلی آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے میں نے چلے جی ہم نے تاخیری حربے استعمال کیے, تو ججمنٹ تو آ گئی ہے نا. ہاں جو آج سنائی جانی تھی, جو آج سنائی نہیں, 1 مہینہ پہلے, تقریباً 3 ہفتے پہلے سنائی جانی تھی, پھر 2 ہفتے پہلے, پھر 1 ہفتہ پہلے, اور اب تو اس میں تو ہمارا تو اس میں کوئی لین دین نہیں ہے نا. یہ تو حکومت ڈیلے کر رہی ہے اس کو. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فیصلہ لکھا جا چکا ہے, جو آج سنایا جانا تھا مبینہ طور پر, وہ فیصلہ وہی ہے اور وہی 17 تاریخ کو سنا دیا جائے گا کام وقت میں, کیونکہ 15 تاریخ کو آپ کنسنسس کوئی ڈیولپ کوئی فارورڈ لوکنگ چیز ہوتی ہے نہیں ہوتی, فیصلہ 17 کو آ جائے گا اگر 17 سے آگے گیا. دیکھیے جی قانون کا تقاضا یہ ہے کہ قانون کو کسی چیز کے ساتھ ڈیپینڈنٹ نہ کیا جائے. قانون اپنا راستہ بناتا ہے. جو اس کیس میں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. اب جو کیس کا فیصلہ سنانا ہے وہ تو آپ انڈیپینڈنٹ آف ادر تھنگ سنائے. 15 کو کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, 18 تک اگلی ہوتی ہے, ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مینیپولیٹ کریں ایک مقدمے کو ٹو ایکسٹریکٹ ایڈوانٹیج آؤٹ آف دی ایکیوزڈ پرسن. تو وہ خان صاحب نہیں دیں گے. اگر انہوں نے ایسا کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو پھر 1.5 سال جیل میں رہنے کا کیا توق تھا. کیا آپ کہہ رہے ہیں, وہ تو آپ نے مریم نواز صاحبہ کو سنا ہے, وہ کہتی ہیں کہ جس خوش اسلوبی سے جس اچھے طریقے سے میں نے ڈیتھ سیل میں جیل کاٹی, دوسری طرف تو بالکل ہی ڈیفرنٹ قسم کی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے. وہ تو کہتی ہیں کہ ہم نے تو کبھی شکایت نہیں کی. میں ایک فارمل پروپوزل آپ سے دے رہا ہوں جی کہ آپ اچھے جو جرنلسٹ صاحبان ہیں سر, ان کا 10-15 بندوں کا ایک ڈیلیگیشن بنائیے اور آپ جائیے, جا کے دیکھیے کہ کہاں مریم نواز ہم ڈیلیگیشن بنا لیں گے. نہیں آپ کیا مریم نواز کو رکھا کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا, وہی کہہ رہا ہوں, ان کے ہاتھ میں ہے, ان کے ہاتھ میں, اور کہاں خان صاحب کو رکھا جا رہا ہے. آپ خود آ کے پھر میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا, پروگرام کریں گے, ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. آپ جائیے کریے. آپ کو اجازت. ڈیفرنس کیا ہے, کیسے ڈیفرنس کیسے ایکسپلین. جو خان صاحب کے ساتھ کیا سولیٹری کنفائنمنٹ میں مریم نواز کو رکھا, جو چند دن وہ وہاں رہی تھی, چند دن. خان صاحب 1.5 سال سے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کوئی پولیٹیکل پرزنر جو ہے وہ اتنی دیر تک اندر نہیں رہا. ٹوٹ جاتے ہیں, 10 دنوں میں ٹوٹ جاتے ہیں, 1 ہفتے میں ٹوٹ جاتے ہیں. ٹوٹے ہیں لوگ, بھاگے ہیں یہاں سے. پلیٹلیٹس کم ہو جاتے تھے, بیک ایک ہو جاتی تھی, ایک کو پلیٹلیٹس کم ہوتے تھے, دوسری اگر مذاکرات کامیاب تیسرے جو تھے زرداری صاحب جو تھے وہ اپنی زیادہ تر سزا انہوں نے ضیاء الدین ہاسپٹل کے 3rd فلور کے اوپر کاٹی تھی پولیٹیشل انوائرمنٹ میں. صحیح, اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے کیا پھر بھی عمران خان کے پلیٹلیٹس اتنے ہی رہیں گے؟ بالکل. 31 اس جنوری شخص کے کو بعد پہچاننے میں ہی تو غلطی کی ہے انہوں نے, جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں انہوں نے اس کو پہچاننے میں غلطی کی ہے. وہ کہا جاتا تھا 1 ہفتے میں ٹوٹ جائے گا. وہ شخص 1 سال میں بھی پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ کھڑا ہے, اپنے اصولوں پہ کاربند ہے, اسی طریقے سے جیسے پہلے تھا وہ. یہی تو غلطی ہوئی ہے ان سے. اس ملک میں کچھ حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ڈیل مانگ رہے ہیں. خان صاحب ڈیل آپ کہہ رہے ہیں, خان صاحب ڈیل ریجیکٹ کر رہے ہیں. اچھا, خان صاحب کو ڈیلیں پچھلے 1.5 سال سے ہو رہی ہیں, اب بھی ڈیل ہو رہی ہے ان کے ساتھ, اب بھی آفرز ہیں. خان صاحب ریجیکٹ کر رہے ہیں, کہتے ہیں میں کورٹ سے سرخرو ہو کے نکلوں گا صرف اور صرف, میں کسی قسم کی ڈیل کر کے نہیں نکلوں گا. یعنی جو رولز آف دا گیم ہیں وہ کچھ طے نہیں ہوگا, عمران خان ایسے ہی باہر آ جائیں گے, اور آپ کو لگتا ہے کہ اب کچھ ایسا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے ماضی سے. آپ کا موقف تو یہی رہا ہے نا کہ وداؤٹ اے ریزن, پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے جینون کوئی قانونی نقطہ نہیں ہے, ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے,
تو اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ ختم ہو جائیں گے اور عمران خان آ جائیں گے یہ ختم وداؤٹ اینی تھنگ؟ اگر ختم نہ ہو رہا ہوتا تو یہ اس کی جو اوارڈ ہو چکی ہوتی پنشمنٹ، اور وہ ہائی کورٹ میں موو ہو چکا ہوتی بیل کے لیے، اور شاید اتنے دنوں میں بیل بھی مل چکی ہوتی. اس کو روکا جا رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کچھ بات چیت وہ مانگ رہے ہیں کچھ خان سے، وہ خان صاحب نہیں دیں گے. کیا مانگ رہے ہیں؟ جو کچھ بھی ہے میں اس سے بات نہیں کر سکتا. وہ کر رہے ہیں. ایک ہے 2029 کے 2029 تک بس خاموش میں اس کو پبلک ڈومین کے اوپر ڈسکس نہیں کر سکوں گا، لیکن ہے آفر تو ہے، سارا کچھ ہے. آفر ریجیکٹ ہے، ہم ڈیل نہیں مانگے، ہم ڈیل کو ریجیکٹ کر رہے ہیں خان صاحب. دس از آفر امپورٹنٹ. ہاؤس اریسٹ کیا یا آفر آزاد پرندہ؟ جو بھی ہے، خان صاحب جیل میں نہیں رہیں گے. چلیے لیٹس پٹ اٹ دس وے، وہ جیل سے باہر آ جائیں گے. جیل سے باہر آنے کے دو طریقے ہیں نا. جیل سے باہر آئیں گے، ایک اور جیل میں چلے جائیں گے. جیل سے باہر آئیں گے، ایک سب جیل میں چلے جائیں گے. جیل سے باہر آئیں گے، آزاد ہو جائیں گے. میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا کچھ بھی. میں نے آپ سے عرض کیا ڈیل ہے، وہ ڈیل کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. نواز شریف نہیں ہے، آصف زرداری نہیں ہے، شہباز شریف نہیں ہے وہ جو 10 دن کے اندر بھاگ جائیں. کوئی سعودی عرب بھاگ جائے، کوئی دبئی بھاگ جائے، کوئی لندن بھاگ جائے، کوئی عمران خان. اچھا چلیں، عمران خان کو جو ڈیل آفر ہو رہی ہے 1.5 سال سے وہ شخص ڈیل کو ریجیکٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں میں نے قانون کے تقاضے I take it as your claim. مجھے یہ بتائیں، جو ڈیل آفر ہو رہی ہے، آپ اس کے جزیات میں نہیں جا، کیا وہ ڈیل اس ڈیل سے بہتر ہے جو نواز شریف نے ایکسیپٹ کی تھی، جو کسی اور نے ایکسیپٹ؟ میں نہیں کمپیئر کروں گا. آزادی جو آفر ہو رہی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. وہ چاہیں تو نواز شریف صاحب کی آفر تھی سرور پیلیس جدہ، وہ چلے گئے تھے 10 سال. اس سے بہتر ڈیل ہے جو آفر ہوئی ہے. میں نہیں کر سکتا. میں I will be violating something, so I can't do that. I can't say. لیکن وہ ہے کہ اگر وہ باہر آنا چاہیں جیل سے تو وہ آ جا سکتے ہیں. صحیح. مجھے بریک پہ جانا ہے. واٹس دا مڈل گراؤنڈ؟ بات کرتے ہیں کہ مڈل گراؤنڈ کیا ہے جس کو ریچ کیا جا سکتا ہے تحریک انصاف، حکومت، اسٹیبلشمنٹ، ادارے، ان کے درمیان. اور جس پریشر کی اور تلوار کی بات ہو رہی ہے کہ کن پٹی پہ بندوق رکھی ہوئی ہے اور مذاکرات کروائے جا رہے ہیں، کون کروا رہا ہے؟ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. رؤف حسن صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. رؤف حسن صاحب، بریک سے پہلے ڈیل کی بات ہو رہی تھی کہ کوئی ڈیل ہے جو آفر ہوئی بھی ہے. یہ اس کا تذکرہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اور پریشانی کا اظہار بھی کر رہے ہیں. یہ مذاکرات کے لیے کوئی کن پٹی پہ بندوق رکھی ہوئی ہے، کسی نے کوئی پیچھے چاقو چھری لے کے خنجر لے کر کھڑا ہے. جو میاں محمد نواز شریف کے ترجمان سمجھے جاتے ہیں، جاوید لطیف، وہ بڑی انگزائٹی سے بھرپور گفتگو کر رہے ہیں آج کل. یہ کون کر رہے ہیں؟ دیکھیے اسے آپ کو اس طرح دیکھیے، آپ ایک پولیٹیکل مائنڈ ہے. آپ دیکھیے کہ ہم جو ڈیمانڈس لے کے ان کے پاس جا رہے ہیں، یہ جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، اس میں اس وقت تک تو 2 ڈیمانڈ ہیں. اگر یہ 2 ڈیمانڈ بھی میٹ کر دیتے ہیں نا تو ان کی حکومت نہیں رہتی. اچھا. حکومت ہماری 2-3 باتیں جو کلیئر کر دوں. نمبر 1، ان سے کوئی نیگوسیشنز نہیں ہو رہی. بات چیت انہی سے ہی ہو رہی ہے جن کے پاس طاقت ہے. اب یہ کیوں بیٹھے ہیں اکراس دا ٹیبل؟ یہ بھی انہی کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں اکراس دا ٹیبل. نہیں، یہ ان کی اس میں کوئی this needs some explaining. ہاں، یعنی اکراس دا ٹیبل عرفان صدیقی بیٹھے ہوئے ہیں، رانا ثناء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کا ڈیلیگیشن بیٹھا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تو رانا اصل میں کسی اور ثناء اللہ کی اسٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے جو کہا تھا، کہتے تھے ہم صرف اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیں گے. خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ یاد ہے آپ کو کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیں گے؟ یہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے کی اسٹیٹمنٹس ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ تو لینا پڑے گا کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر تو یہ مذاکرات نہیں ہو سکتے تھے نا. یہ انہی کی مرضی کے مطابق اسی کی وجہ سے یہ مذاکرات کر رہے ہیں. ادروائز کون مذاکرات کرے گا؟ پھر تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتے نا. پھر تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ ناکام بنانے کی پوری کوشش کریں گے. نہیں، حکومت کے لوگ لکھیں گے، لکھ کر لے کر جائیں گے، وہاں سے ان کا مائنڈ لیں گے. آپ کے لوگ جائیں گے، لکھ کر لے کر جائیں گے، خان صاحب سے ان کا مائنڈ لیں گے. تو براہ راست مذاکرات ہی ٹھیک. خان صاحب جینوئن ہیں مذاکرات کی کامیابی کے لیے، لیکن وہ سبجیکٹ ٹو میٹنگ 2 کنڈیشنز ہیں. ایک تو کانسٹیٹیوشنل بینچز کا بنانا، اور 2 جو ہیں وہ ہے جو ہمارے پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کا ریلیز. ان 2 کے ساتھ لنکڈ ہے. اور انہوں نے کل کہا ہے، کل کی اسٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیجئے کہ جی پہلی میٹنگ میں ہی اس کے اوپر ہم سبسٹینٹیو پروگرس مانگتے ہیں، ادروائز مذاکرات جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. ابھی آپ سو بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. ابھی آپ 3rd میٹنگ کرنے والے ہیں. ہاں 3rd میرا خیال ہے 17 کو ہو رہی ہے، 15 کو ہو رہی ہے سر. تو حکومت تو نہیں بج نہیں کیا انہوں نے اپنی پوزیشن سے. حکومت بج نہیں کرے گی تو مذاکرات ختم ہو جائیں گے. Is there a middle ground؟
There's no جہاں پر تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم ادھر سے تھوڑا سا پیچھے ہو جاتے ہیں، آپ ادھر سے تھوڑا پیچھے ہو جائیں، دیٹس دا مڈل گراؤنڈ. دا مڈل گراؤنڈ جو کسی ایسے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کے حکومت بنائی ہوئی ہے، جو کہ کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے، جو کہ آئین کے مطابق نہیں ہے، قانون کے مطابق نہیں ہے، ان کے ساتھ کیا مڈل گراؤنڈ ہو سکتی ہے؟ وہ دے ول ہیو ٹو ویکیٹ. ان کو وہ جو انہوں نے ڈاکہ ہے اس کو ویکیٹ کرنا پڑے گا، اور وہ ڈاکہ ویکیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اگر ان کو پش کیا جا سکتا ہے، فورس کیا جا سکتا ہے، تو یہ تو ان کا اندر کا معاملہ ہے، وہ ہو جائے گا. یہ آپ کا مطمع نظر ہے، مطلب آپ پٹ یور سیلف ان گورنمنٹ شوز، کس طریقے سے ممکن ہے کہ وہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ آپ کو واپس مل جائے، خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں، کیسز ختم ہو جائیں، 9 مئی 26 نومبر تمام معاملات سیٹل ہو جائیں، اور رانا ثناء اللہ ٹھیک کہتے ہیں پھر وہ جیل میں ہوں گے، آپ لوگ باہر ہوں گے. نہیں، وہ جیل میں کیوں ہوں گے؟ اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا تو جیل میں ہوں گے، ادروائز وہ جیل میں نہیں. پولیٹیکل ریکگنیشن نہیں ہوگا، پولیٹیکل کوئی ایز سچ کوئی آپ کو بدلے لینے کی بات نہیں ہے ہماری. آپ ہمارا مینیفیسٹو پڑھ لیجئے جو ہم نے لکھا ہوا ہے، میں نے بھی اس کو کچھ خان صاحب کہیں گے کہ میں بدلہ نہیں لیتا. آپ کے بہت سارے لوگ ہیں جس کا کاروبار تباہ ہوا، وہ کہتے ہیں آپ کے بہت سارے لوگ ہمارے پروگرامز میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو چکا، تو ہم اپنے چیزیں میں آپ کو ایشور کرتا ہوں یہاں کہ ایسی کوئی سچویشن جو ہے وہ ہمارے دماغ میں نہیں ہے، نہ ہمارے پلان کا حصہ ہے، اور وہ ہوگا بھی نہیں. جی بالکل نہیں ہوگا. آئین اور قانون کی ریوائول ہوگی، آئین اور قانون کے مطابق حکومت بنے گی، الیکشن ہوں گے اور اس کے مطابق حکومت الیکشن ہوں گے. اگر یہ مینڈیٹ واپس نہیں کرتے تو نئے الیکشن کرنے پڑیں گے. ابھی ایک اور خبر آئی ہے کہ جی فیبری کے کسی دن کے اوپر یہ تمام ڈیٹا جو ہے اس کو ضائع کر رہے ہیں. آپ نے پڑھی ہوگی وہ خبر. ایک سال کے لیے رکھنا ہوتا ہے، ایک سال کے بعد ضائع ہو جاتا ہے. تو جی مطلب اس کے بعد تو پھر ہمارا کلیم ہی ختم ہو جاتا ہے. اگر ڈیٹا ہی نہیں ہے، سبسٹینشیٹنگ ڈیٹا ہی اگر یہ ختم کر دیں گے، جلا دیں گے، جو کچھ بھی کریں گے، ڈسٹروائے کر دیں گے، تو اس کے بعد کیا رہتا ہے؟ تو پھر نئے الیکشن کی طرف ہی جانا ہوگا نا. نئے الیکشن آپ کے چارٹر آف ڈیمانڈ میں نہیں ہے. مینڈیٹ کی ریٹریول ہے. ہم نے بار بار کہا ہے کہ اگر مینڈیٹ کی ریٹریول دیکھیے اس وقت 15 کی ملاقات کے ایجنڈا پر نہیں ہے. ایک سال کمپلیٹ ہو رہا ہے تقریباً، اور جو یہ فورم سٹیج جتنے جوڈیشل فورم سٹیج انہوں نے کام ختم کرنا تھا 180 دنوں کے درمیان، اس میں سے 10% جو ہے کمپلینٹس، الیکشن کمپلینٹس ابھی تک ایڈریس نہیں کی ہیں. تو کیا کر رہے ہیں لوگ؟ بیٹھے ہوئے 5 سال ایسے ہی گزار دیں گے. تو آپ کا خیال ہے کہ ہم بیٹھے دیکھتے رہیں گے ان کو کہ یہ اپنی مرلی بجاتے رہیں اور ہم ان کو دیکھتے رہیں؟ تو وہ تو نہیں ہوگا. تو یعنی کہ مڈل گراؤنڈ بھی کوئی نہیں ہے. مینڈیٹ کی واپسی جو ڈاؤن دا لائن جا چکی تھی وہ آ چکی ہے. آپ بتائیے مجھے مڈل گراؤنڈ کیا ہے؟ کہ ہم ان کا ڈاکہ ایکسیپٹ کر لیں؟ نہیں، کچھ باتیں مڈ ٹرم کی بھی چلتی ہیں، لوگ ان سے بات قومی حکومت کی بھی باتیں چلتی ہیں. ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں نا. چوروں کے ساتھ نہیں. قومی حکومت کا نام ہی جو ٹریوسٹی ہوگا، چوروں کے ساتھ قومی تو وہ ہے جو کہ قوم کے لیے کام کرے. یہ چور میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ چور کام کریں گے، ڈاکو کام کریں گے، جنہوں نے مینڈیٹ بھی چوری کیا ہوا ہے. وہ آپ کے بارے میں یہی کہتے ہیں جو آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. بارے میں جو کہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کہتے. ہم ان کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں. ڈیٹا جو ہے پچھلے 30 سال کا جو ہے تاریخ بتاتی ہے آپ کو. تاریخ بتاتی ہے کہ کس طریقے سے ملک کو لوٹا گیا ہے. اجی ہوگا کیسے؟ پریشر کہاں سے؟ یہ بات بہت زیادہ چل رہی ہے. تحریک انصاف کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ پریشر ہے. حکومت تو کہہ رہی ہے. کس کے اوپر پریشر ہے؟ یہ مذاکرات اس بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے شروع ہیں. یورپی یونین کا بین الاقوامی جو دباؤ وہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. 20 تاریخ آ رہی ہے نا، اور ان کو پتہ ہے کہ حالات شاید بدلیں. شاید، میں چونکہ اس کے اوپر بینک نہیں کر رہا، لیکن جو انہوں نے کیا ہے ملک کے اندر کیا ہے، جو ہیومن رائٹس کی کنڈیشن ہے، جو باقی جمہوریت کی کنڈیشن ہے، آئین کی کنڈیشن ہے، وہ تو سب دنیا نے دیکھی ہے. کوئی ایسا فورم نہیں ہے جس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہوا. کوئی ایسا فورم نہیں ہے جس نے کہ اس کو کرٹیسائز نہیں کیا. پریشر تو ہے، بالکل موجود ہے، آئی کنسیڈ کرتا ہوں، لیکن وہ پریشر ہمارے اوپر نہیں ہے، وہ پریشر ان کے اوپر ہے، کیونکہ یہ حکومت میں 2.5 سال سے. آپ کا تعلق جو ہے وہ آپ ڈیل کرتے رہے ہیں، ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. ذرا یہ جو آپ کے جو لینز ہے پی ٹی آئی کا، اس کو ذرا سائڈ پہ رکھ کے مجھے بتائیں کہ 20 کے بعد میکسیمم کیا ہوگا، کیا ہو جائے گا؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے جو میں ڈیفائن نہیں کر پاؤں گا. کون سا جو سچویشن بنی ہوئی ہے وہاں وہ کوئی ٹھیک نہیں ہے. پوری ویسٹرن ورلڈ میں، میں صرف ایک ملک کی بات نہیں کر سکتا، پوری ویسٹرن ورلڈ میں اس وقت 3 چیزیں ہیں جو کہ آپ کی اس وقت داؤ پہ لگی ہوئی ہیں. IMF، FATF اور GSP. یہ تینوں چیزیں داؤ کے اوپر ہیں، اور یہ گریجولی لنک ہو جائیں گی ریسٹوریشن آف ہیومن رائٹس، کانسٹیٹیوشن اینڈ ڈیموکریسی ان دا کنٹری. دیکھ لیجیے گا تینوں چیز.
गवर्नमेंट में रियलाइजेशन आपके ख्याल में है? गवर्नमेंट की रियलाइजेशन मुझे नहीं पता है कि नहीं, लेकिन उनको कभी सही रियलाइजेशन तो हुई नहीं है ना। उनकी तो एक ही इसकी वजह से रियलाइजेशन बैठे है कि हमने बराजमान रहना है मसनद इक़्तिदार के ऊपर, ये उनकी एक रियलाइजेशन है। उसके लिए उनके लिए कोई ठीक और गलत काम की तमीज़ जो है उनके पास है। 31 की डेडलाइन है, 15 को आपकी नशिस्त है, 17 को फैसला सुनाया जाना है, 15 को पेशरफ्त नहीं होती पॉजिटिव, 17 को सज़ा सुना दी जाती है, 31 जनवरी का इंतज़ार करेंगे या मुज़ाकरात समाप्त? खान साहब की एक स्टेटमेंट में कल आया है कि जी मुझे सज़ा सुनाई दी जाए तो उसका मुज़ाकरात के ऊपर कोई असर नहीं, उन्होंने खुद फरमाया है। लेकिन अगर मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त नहीं होती, अगर आपको 15 को भी हुकूमत जो है वो कहती है, आपको लगता है कि यार ये हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, अगर मुस्बत पेशरफ्त नहीं होती तो फिर उन्होंने फरमाया है कि मुज़ाकरात जारी रखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब ये मुज़ाकराती टीम के ऊपर है कि वो खान साहब को वापस जाके अभी इन्होंने डिलेइंग टैक्टिक्स, आप हमें कह रहे थे, ये मीटिंग कराने में 10 दिन लगा दिया इन्होंने, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है, कंगले हैं ये कंगले, इनके पास है ही कुछ नहीं, मीटिंग भी नहीं करा सकते। तीसरी नशिस्त आखिरी भी हो सकती है, तीसरी नशिस्त आखिरी नशिस्त भी हो सकती है पोटेंशली, यस, लेकिन आई होप, मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात बढ़ें और कामयाब हों, कोई रास्ता निकले। तीसरी के बाद खान साहब के साथ दोबारा मुलाकात करनी पड़ेगी आपकी कमेटी को? बिल्कुल करनी पड़ेगी। बारहा हम कह चुके हुए हैं, बार बार कह रहे हैं कि जी उनकी इनपुट के बगैर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। फाइनली मुझे ये बताएं, हुकूमत तो के लोगों को आपने सुना, आई एम श्योर, वो कहते हैं खान साहब का ट्विटर पे जो कुछ लिखा जाता है वो एक मशहूर जुमला था ना, टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। तो ये जो ट्वीट्स एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, क्यों नहीं? क्या सच बोलना जुर्म हो गया इस मुल्क में? मेरा ख्याल है हो चुका हुआ है। सीज फायर करें, हम देखते हैं ना सर, हम ट्वीट निकाल लेते हैं, उसमें मुझे बताइए कि क्या गलत है। कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को आप अर्दली कहते हैं और उसका स्टेटस ऑर्डरली से ज़्यादा है। कहते हैं अगर हमने आप बता दीजिए मुझे। वो कहते हैं अगर हमने यही कह दिया खान साहब के बारे में तो आग लग क्या कहेंगे? ही इज़ अ वेरी ऑनरेबल मैन, स्टेचर है उस शख्स का दुनिया में, यहाँ भी लोगों के दिलों में बसता है। ये वो लीडर है, इस मुल्क में पैदा नहीं हुआ कायद आज़म के बाद। क्या कहेंगे वो? क्या उन्होंने कहा नहीं है? क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने? हैव दे मैनेज टू इम्पैक्ट द पीपल? रिज्म भर नहीं इम्पैक्ट कर सके, बल्कि पॉपुलैरिटी और सर्च करती है। ज़माना बदल गया ईसा साहब, लेट्स गिव इट 2 मिनट्स। लोगों के दिमाग रोशन हो चुके हुए हैं, उनको समझ आ गई है, उनको पता है इस मुल्क में क्या होता रहा है और क्या चाहते हैं। पिछले आप 2.5 साल में जितने लोग बाहर गए हैं ना, अगर यही इन चीज़ के अंदर सिंक इन कर जाए ना, तो ये लोग रात को सो ना सकें, अगर मुल्क का दर्द इनके दिलों में हो। एवरीबडी वॉन्ट्स टू लीव दिस कंट्री। एक मेरे जानने वाले ने कहा था, मुझे उसने सुनाया था, मुझे नहीं बताया गया, मुझे उसने सुनाया था, कहता था किसी ने कहा है कि अगर वेस्टर्न ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के लिए वीज़े फ्री कर दें, सबको दे दें, तो इस मुल्क में सिर्फ कब्रिस्तान रह जाएंगे इस हुकूमत के कायम रहने की सूरत में। सही। फाइनली क्लोजिंग लाइन मुझे ये बता दें कि आपने कहा कि एक इंटेंट तो मौजूद है, गवर्नमेंट की तरफ से सबोताज हो सकता है टॉक्स का प्रोसेस। चांसेस, व्हाट आर द ऑड्स? 1 to 10। 15 की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हमने कहा है कि हम सब्सटेंटिव प्रोग्रेस चाहते हैं। नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो जुडिशल कमीशन है वो, और दूसरा जो हमारे सियासी कैदी हैं उनको रिहाई के लिए कोई प्रोग्राम जो है, तो उसी दिन जो इनका रिस्पांस होगा ना, उसके ऊपर काफ़ी कुछ मुनहसर है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं कि नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंटरेस्टिंग वीक अनफोल्डिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, और लगता यही है कि ये वो फैसला कुन महीना है कि 31 जनवरी तक जो सियासी मंजरनामा है उस पर मौजूद धुंध मुकम्मल तौर पर छट जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।